دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائن کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ کرتے ہوئے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے اللہ بھی ہمارے ساتھ تھا انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان ایان مورگن بھی عادل رشید کے ہم خیال کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ NIA کو مزید اختیارات کا بل پاس، لوک سبھا میں بل منظور، حق میں 278 جبکہ مخالفت میں 6 ووٹ ڈالے گئے۔ امت شاہ اور اسدالدین اویسی میں نوک جھوک، صاف سننے کی بھی عادت ڈالی، ایسا نہیں چلے گا۔ امت شاہ کا اسدالدین اویسی سے مشورہ، امت شاہ صرف وزیر داخلہ ہیں، کوئی بھگوان نہیں۔ اویسی کا جواب، بابری مسجد سماعت ختم ہونے تک متعلقہ جج کو ریٹائر نہ کیا جائے، سپریم کورٹ کا حکم۔ مہاراشٹر میں تبادلے، نور الحسن سمیت 90 DCP اور SP کے تبادلے۔ واٹر ٹیکس کی عدم ادائیگی پر BMC بھی ڈیفالٹر، 93 کروڑ کا بل بقایا۔ امیتابھ بچن سے ڈاکٹر ظہیر قاضی صدر انجمن اسلام کی ملاقات، کئی امور پر تبادلہ خیال۔ سپر اسٹار نے انجمن اسلام کی کارکردگی کی ستائش کی۔ ترک عوام کا غیر معمولی جذبہ حب الوطنی، امجد خان کا خصوصی مضمون۔ آسام شہریت معاملہ، حکومت اور آسام سرکار کو نوٹس، تازہ قانونی پیش رفت۔ مولانا مفتی محمد آفاق نقشبندی کا انتقال، کانپور۔ غیر سفید فام خاتون اراکین امریکہ چھوڑ دیں، صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹ سے تعلق رکھنے والی 4 خواتین کو اپنے ٹویٹ میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ سینوی فوج کی مذہبی اشتعال انگیزی پر فلسطینی سراپا احتجاج۔ آصف زرداری کے ریمانڈ کی مدت 14 دن بڑھائی گئی۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا اداریہ اور بھی کھیل ہیں زمانے میں کرکٹ کے سوا کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے۔ کرناٹک اسمبلی میں جمعرات کو ہوگا فلور ٹیسٹ، ممبران اسمبلی کو منانے میں وزیر اعلیٰ کمار سوامی مصروف۔ وسیم رضوی کی جانب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فلم بنانے کا بدبختانہ اعلان ناقابل برداشت۔ یہ شخص ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، جس پر قانونی کارروائی ہو۔ محمد سعید نوری، رضا اکیڈمی۔ خلیل گرکر مراٹھی پترکار سنگھ کے پہلے مسلم جوائنٹ سیکرٹری مقرر۔ BJP کے ڈیجیٹل انڈیا کو ٹھینگا، کالجوں میں آن لائن سسٹم ناقص۔ مغربی بنگال کے کانکنارا میں مسجد پر شرپسندوں کا حملہ۔ دھولیا میں ہندوتوادی تنظیموں کے اعلان پر ہزاروں افراد سڑکوں پر، مذہبی نعرے اور اسکول کالجز بند، دکانیں بند۔ شاردا چٹ فنڈ گھوٹالہ، ED نے ممبر پارلیمنٹ شتابدی رائے سمیت 6 افراد کو نوٹس جاری کیا۔ روزنامہ ہم آپ نے ناسک میں ہجومی تشدد کے خلاف احتجاجی جلوس میں ہزاروں کی شرکت۔ NIA کو دیے اختیارات کا بیجا استعمال نہ ہو، حزب اختلاف کا مطالبہ۔ دہشت گردی فنڈنگ کے الزام میں NIA نے دہلی سے 14 افراد کو گرفتار کیا۔ کرتارپور کی طرز پر مسئلہ حل کیا جائے۔ فاروق عبداللہ کو ہند پاک کو مشورہ، کانگریس متحد رہ پائی تو ٹھیک ورنہ کے عنوان سے اداریہ۔ ہجومی تشدد جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا، خصوصی مضمون۔ ہم آپ EVM کے خلاف عوامی تحریک، کانگریس NCP نو نرمان سینا ونچت بہوجن اگاڑی کو اب ہر حال میں متحد ہو جانا چاہیے، شیٹی۔ وسیم رضوی کی جانب سے حضرت عائشہ پہ فلم بنانے کا بدبختانہ فیصلے پر شدید رد عمل۔ BMC کا سالانہ انٹرنیٹ بل 10 کروڑ روپے۔ صحافت، بابری مسجد شہادت مقدمہ سماعت کی تکمیل 6 ماہ کی سپریم کورٹ سے مہلت طلبی۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کو بننا چاہیے تب مشترکہ فاتح۔ قومی بجٹ میں مسلمانوں کے ساتھ وشواس گھات، ڈاکٹر سلیم خان۔ ہجومی خوفناک عفریت سر اٹھا رہا ہے۔ مالیگاؤں 2008 بم دھماکے کے معاملے میں بمبئی ہائی کورٹ نے NIA کو گواہوں کے نام لفافے پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ بھگوا ملزم مقدمے کی سماعت میں روڑے اٹکانے میں کام کر رہے ہیں۔ گلزار اعظمی MU میں سنتھیٹک ٹینس کورٹ اور سنتھیٹک باسکٹ بال کورٹ کا افتتاح۔ روزنامہ انقلاب، ورلڈ کپ پا کر انگلینڈ جھوم اٹھا مگر فتح کے فارمولے پر تنقیدیں۔
دیونا مزمہ میں عید قربان کی تیاریاں زوروں پر، میئر کی کار نو پارکنگ میں پائی گئی، آخر کوئی تو جواب دے کے عنوان سے اداریہ، ہم سکن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، حسن کمال کا خصوصی مضمون۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، جمعیت علماء ہند کی عرضی پر حکومت ہند اور آسام سرکار کو نوٹس، عمارت منہدم، 13 فوجی سمیت 14 ہلاک، مہاراشٹر وقف بورڈ کے سی ای او سندیش تڑوی کے اختیارات ختم۔ مہاراشٹر کانگریس کی نئی تقرری، تمام طبقات میں توازن بنانے کی کوشش، مظفر حسین 500 دور میں شامل۔ کلراج مشر ہماچل پردیش کے گورنر بنائے گئے، وہ آچاریہ دیو بھٹ کے جانشین ہوں گے، راشٹرپتی بھون سے اعلامیہ۔ روزنامہ سہارا کا اداریہ، بنگال میں کرناٹک ریپلے کی تیاری کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے، لال کنویں کے واقعے پر فیروز بخت کا خصوصی مضمون ادارتی صفحے پر تحریر کیا گیا ہے۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔